رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی قدرت دے دونوں ہتھاں نال تخلیق فرمایا. پھر اپنی بناوٹ دے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ سونا خوبصورت میں اللہ نے انسان نو ہی بنایا. پھر اس انسان واسطے اللہ تعالی نے اپنے انعامات اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. بے شمار میں اللہ نے جو اس جہان کے اندر نعمتیں سجایا ہیں وہ صرف اور صرف میں رب نے اس انسان کی وجہ تو سجایا ہے. دوے لفظ دے اندر ان سمجھو دنیا کی ہر شے رب نے انسان واسطے بنائی ہے. مگر اس انسان کو بناون کا جو مقصد خود رب نے بیان فرمایا ہے وہ صرف ایک ہی مقصد ہے. سورج چاند کواکب ستارے دنیا کی ہر نعمت بلکہ سارا جہان اللہ نے بنایا ہے صرف انسان تے جے کوئی رب کو پوچھے کہ
اس انسان ہوتا ہے رب نے کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے سارا جہان انسان واسطے تے صرف انسان کلے میں اللہ واسطے. اس سارا جہان میں انسان دے حوالے کرتا ہے. کام ادھر کو صرف ایک ہی لمحہ کہ تو اگر اس جہان چلانا ہے تو صرف مانا کہ میرا ہی لانا ہے، تیرا اور کسے ساتھ اللہ جو نعمتاں رب نے انسان کو نصیب فرمائیاں عطا فرمائیاں او انعامات ہیں جنہاں کا انسان نے مطالبہ بھی نہیں کیتا. بغیر مطالبے دے، بغیر کسے منت ہارے واسطے وسیلے، بغیر کسے مشقت دے، اللہ نے اس نو اتنی بے شمار نعمتاں نال نوازے. تے کم اس کے ذمے ایک کوئی لگایا ہے کہ چونکہ تیرے اس وجود دا، تیری جان دا، تیرے حق کے ساتھ مالک میں تو دنیا کے رہتے صرف اسے بات قائم رہ جائے کہ میرے وجود دے حق کے رومتے دا مالک کون ہے. مگر جیڑا کم رب نے انسان دے ذمے لگایا اس کو ایک نہیں جیتا کہ باقی سارے کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے باقی سارے چھوڑ دے ایک کو میرا کام کرنا ہے، باقی جتنے تیرے کام ہو سکتے وہ میں خود پورے کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اتنا اشرف المخلوقات انسان ہونے کے باوجود ایک سوکھی آسان تے ایک کام بھی رب دے سمجھ چاہتا. یہ تو منہ تھوڑی جی یار سائڈ کرتے لکھے آئے کوئی بندہ شہید ہی رہو اللہ کریم نے اس سے ایک کام سمجھاون واسطے انساناں دے وچوں بے مثال انساناں دا انتخاب فرمایا. اللہ دی کمال مہربانی دیکھو کہ کم ایک ذمہ لایا تے لا کے چھوڑ دس دیتا وہ تو اتو اپنے پسندیدہ مبلغ بھی دنیا کی تیار فرمایا. وہ انبیاء کرام علیہ السلام آندے رہے تے اس انسان کو چیتا دی رہندے رہے تے خیال رکھ تیرے اتنے آور کا مقصد کیا ہے، تیرے ذمہ رب کام کیڑا لگا کے تھے. مگر قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو جس قوم نے بھی رب نال کیتے ہوئے عہد تے وعدے دی مخالفت کی تھی، اللہ نے اس قوم کو دنیا تے ہی تباہ و برباد کر دیا. اس کا نقشہ بھی صفحہ حسنی کو اللہ نے ملا. قرآن پاک کے اندر دیکھو کہ آیت بار بار آندی ہے افلم یسیرو فی الارض
قل سیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض سیرو 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 مطلب کیا ہے؟ اور ٹور پھر کے مکے والے قریشی ہو تسا اپنے سچے کھڈے مضافات دے علاقے تے بستیاں دے کھنڈرات اکھی نال ویکھے نے انہاں دا انجام میں اللہ نے دنیا تے کیسا بھیانک کیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے عاقبۃ المکذبین انہوں نے میرے نال وعدہ کر کے تے میرے سچے پیغمبر کی تکذیب کی ہے میرے پیغمبر کا انکار کیتا ہے پھر دیکھو کہ وہ جو لوگوں میں اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان ہے مقصد یہ ہے جس چیز کی تخلیق دا مقصد ہوئے وہ پورا نہ کیتا جائے تو اس چیز دا وجود دے اندر آمد دا فائدہ ہے کوئی مسئلہ میں نے تو آج بلایا بھی خطبہ جمعہ ہو سی ہوں میں اتنے آ کے چپ کر کے مراقبے بیٹھا رہا میرے آئے کا کوئی فائدہ ہے تسا ابو وقت بھی آپو نہیں یہ پہنچی سرکار دیا تارا کدھر علیاں پہ اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے یہ مقصد ہے میرا میں اگر خالی کرسی تے بیٹھا رہا تو میرے آئے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیڑا انسان دی تخلیق دا رب دے قرآن نے مقصد بیان فرمایا او ہائی کہ دنیا کی زندگی دے ایک ساہ دے وچوں اس بات دا عملی ثبوت تے اصرار تے اقرار ہوئے کہ میرے ایک ساہ دے رب دا مالک کون ہے جگہ پورا نہ کرے تو پھر یہ انسان بنے دا کوئی فائدہ ہے بولو ہر چیز کا مقصد ہے بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے یہ ہوں ساؤنڈ تو لے آتا کرایہ اس کو دیونا ہے اگر یہ نہ چلے تو یہ اتنے ٹنگن کا کوئی فائدہ ہے یہ کرایہ مل سی کوئی نہیں نا ٹھیک تو پھر جی بے مقصد لگا کھلوتا ہے تو چلنا بھی تو انجی ہی ہے رجی چلتا ہے اس واسطے قرآن پاک نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں اللہ کی قسم اہل علم کی ذمہ داری یہ ہوندی ہے کہ اس حقیقت کو منو ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اصل صرف ظاہر کرے دے ہیں اپنی طرف کوئی نہیں ایسا سکے کہ بیٹھ کے گل کرتا ہے مگر اس حقیقت میں سنن والے بندے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھرانہ بہت سخت ہے متشدد ہے سختی کرتے ہیں اللہ کے قرآن تو وقت سختی کرنے والا کو فرعون ہی ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جیڑا کم رب نے انسان دے ذمہ لگایا اس جگہ نہیں کیتا تائی اللہ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل جڑے کم واسطے ستے بنایا ہے تو وہ جگہ کیتا نہیں تو پھر حیوان تے تیرے انسان ہے ہن انسان جس نو خود رحمان نے بنایا بناور والا خود آکھے کہ میرے کام میں انسان نہیں تو پھر وہ اس دسن والے کا قصور ہے نہیں اللہ خود جو آکھے جو کل انعام ہے ہن اسا تے نہیں اللہ کو سوال کر سکتے اللہ دی شکل تے تو بنائی ہے انسان تے اس تو بنایا ہے تے ورتے نو تو کھوتا یا کتا یا سور یا حیوان یا ڈنگر یا جانور کیوں وعدہ ہوا مگر لوگ جب سنتے ہیں نا دن ویکھو جناب کتنی سختی کر دیں انسانوں انسان ہی نہیں سمجھتے میری کیا جرت ہے کہ میں کسی انسان کو حیوان مانا مگر میرا خود بنانے والا
او آپ آخری ہے کماسل الحمار یحمل اسفارا انہاں دے نالوں کتھا چلتا ہے چلو کوئی نہ کوئی کام تا کرتا ہے کھوتے دی جڑی ذمہ داری ہے چلو کانڈ تے بورا تے چاہیے جیڑا ہوتا کام ہے وہ تو کردا پیا تیرے نالوں بات وہ چنگا ہے جڑے کام واسطے بنایا ہے وہ کر رہا ہے جڑے کام واسطے اساں تینوں بنایا تو وہ پورا نہیں کر کے دکھایا پھر تا اللہ نے فرمایا کہ تیرے نالوں حیوان چنگا ہے جڑی فطرت تے میں رب نے انسان کو بنایا اس نے پھر بھی خود تے قائم نہیں ہویا اس نے اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے مگر جانور کو جڑی فطرت پہ کھلا رہے ہیں وہ بھوکا رہے رجا رہے شہر رہے محلے رہے جنگل رہے پھر بھی ان من شیء الا یسبح بحمدہ کتا اگر جنگل ہے بھوکا بھی پیا ہو رہے تبھی سا نال تسبیح نہیں دے آتا ہے سبحان اللہ مگر جڑے مقصد واسطے انسان کو بنایا اے اس واسطے وہ دکھیا اللہ خود فرمایا ان من شیء ذرہ ذرہ کائنات دا اے بھاویں گاڈر ہیں پکھے ہیں ساؤنڈ ہے سٹینڈ ہے تارے کوئی شے ان من شیء ذرہ ذرہ کائنات دا یسبح بحمدہ اپنی اپنی حیات کیفیت نال گن کئی دے گاندا ہے ایک اللہ دی تسبیح کرتے ہیں ایک اللہ کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ ان چیزاں نو اللہ نے اپنے واسطے نہیں بنایا وہ تیرے میرے واسطے بنایا تے جس نو اللہ اپنے واسطے بنایا او دی حالت اے ہے جو ہن او اتھوں تک اپر آیا جو او تو بڈھو ساڈی سندا ہی آتے ہیں کہ نہیں سہتے او ساڑی مڈھو سوڑ دے تو پھر ایو جائن انسان سڑاما کی ضرورت ہے کھولو تو صحیح کوئی نہیں تاہی اللہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون میں بنایا ہی اس واسطے ہے کہ دنیا تے ون کے دن دیکھے پہچان رکھے میں انہوں نظر بھی نہ آؤں تے میرے کمالات رو بیٹھ کے تے سیان کئی بھی لگا گیا مگر بیٹھ لو اس نے اس کی سیان نہیں کی حالانکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب معصوم مخدوم مکروم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مبلغین دا سید تے سردار تے مؤید تے مصدق بنا کے روز فرمایا کہ جیڑا پیغمبر ہر پیغمبر کے منصب نبوت و رسالت کا مصدق بن گیا مصدق کا کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام انہوں نے دور جہان جو تصدیق کرے دے گئے تصدیق ہمیشہ بندہ اسے چیز بھی کرے گا نا جس کی بندے نو خود تحقیق ہوئے ایک بندہ میں کسی نو جانتا ہی نہیں تو کوئی بندہ میں نو آکھا میاں ایڈی تو صفائی دے نا میں دے سا بولو یار تو اتھے ایک نہیں دو نہیں سوا لاکھ ہے تو انہاں دا مصدق بن کے آیا تو محمد رسول اللہ تو سورہ محمد کریم نے کیویں تصدیق فرمائی پچھلے کتنے انبیاء کرام انہاں کی محمد کریم کو تحقیق کتھوں ملی بولو یار سارے چ بولو سونے محمد کریم نو ہر نبی دا ڈیٹا ملے ہے تے کتھوں ملے ہے بولو قرآن تے اعتبار سونے محمد نے کیتا ہے کہ مصدق الانبیاء بن گیا
مصدق الانبیاء بن گیا تے جے پیغمبر اس دی تحقیق قرآن جو نہ ملے تب پیغمبر اس کا مصدق نہیں بنتا یہ تیرے میرے مذہب کے عقیدے کے نظریے کی تحقیق قرآن جو نہ ملے تب تیرا ایمان کتوں مل سکتا ہے اگر ایمان عقیدہ نظریہ رب کی شناخت پہ پہچان کرنی گئی تو تحقیق رب نے قرآن تجھ پر ساری دنیا کی عقیدہ میں چھڑ کے ایک رب نے قرآن پہ ایمان تو جب پیدا کر اللہ فرماتا ہے میں چھپے ہوئے بھی شناخت میں رکھو تو صحیح اللہ اکبر پچھلے پیغمبران کی زندگی کی حقیقت کا حرکت کا گواہ تے شاہد بریا رب دا قرآن ہے تا اللہ فرمایا پہلے یہ نہیں فرمایا کہ جاءکم رسولنا مصدق المرسلین آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول ایسا رسول جو تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا نہیں بلکہ فرمایا جاء بالحق جاء بالحق پڑھو جہاں بالحق مطلب کیا ہے پہلے حق آیا ہے پیچھے محمد مصدق بنے کہ بنے جب تک پہلے تحقیق نہ ہو جائے جب تک پہلے حق نہ ظاہر ہوئے اس وقت تک کسی بھی تحقیق نے تصدیق نہ میرا محمد کرتا ہے نہ میرا قرآن تو پھر سانو بھی معرفت پہچان ہو کری کتاب لگی بولو یہ فون سن لے یا انتا تقریب کرتے بیٹھا ہی میری کچھ میری معروضاتی سمجھ آ رہی ہے تو اللہ نے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ اور اگر حق بھی تحقیق کرنی ہے تو وہ محقق کتاب کے لیے ہے بولو دوے لفظ ایچے سمجھو سونا محمد پاک مصدق بن کے آیا تے رب دا قرآن تیرے میرے ایمان دا مؤید بن کے آیا محمد تصدیق کرے گا قرآن نال نال موڑے دے تھاپڑا مار کے تائید کرے گا تو تے میں اگر رب دے اس ایک کام ہوتے زندگی بسر کرنے کا ارادہ رکھنے آیا تو پھر ہوڑ کس وقت مولوی تے پیر تے اعتماد چھوڑ ایک رب دے قرآن تے اعتماد مضبوط کرتا اللہ فرماتا ہے یہ کو کم کسا کر دے جاؤ تو آٹے سارے کم میں اللہ خود پورے فرماتا اپنی امانت قیامت نہ دسو سے گلنا توڑے عقل ایک نہیں دیا فیکٹ ہوگی اپنی توڑے عقل تو ہٹ کے تو میں گل کائی نہیں دی بندے دی گل وہ ہوتی ہے جیڑی سنر والے آلے عقل ایک فیکٹ ہو گیا اور اس بات کو تو سبھی اچھی طرح سمجھتے ہو اے حضرت ملک اقبال صاحب موبائل لے گئے اس کے سوال سے لے آئے کال کرنی سونی تو یہ ایک کام نہ کرے یہ پھر موبائل ہے کباڑ ہے کیونکہ جیڑا کام ہے اس موبائل میں کام نہیں کی تو پھر کیے بیسی کباڑی بیسی تو یہ انسان رب نے کام پورا نہ کیتا مقصد نہ کیتا تو پھر جہنم والے کباڑی ضرور یہ رہا کم میں تیرا تو آکر اللہ فرماتا ہے کہ میرا کام نہیں کو میں تیرا کام میں ہے کتھے تیرو کئی لوگ رہ جائے تو اقرار اس بات کا کر کے میری لو دماغ دکھاؤ ہے اس آسا کام ہے کتھے لوگ رہ جائے سڑے سے پچھے اجیب دعوت الداعی تو سچن در ارادہ ودا کریں دو سے قبولی جن در اعلان والا پہلے فرما
اپنا کام کرتے ہیں دیکھ لو اس نے دنیا کا ہر کام کیتا ہے مان کے اس نے حضرت صاحب ورد ہتھا تے بیعت کی قبر دیاں مٹیاں چڑھیا ہیں تویز لکھوائے ہیں منتا مناوتیاں منیاں ہیں ہارے واسطے وسیلے کیتے ہیں وہ جیڑے کام ڈنگر ران کرے دے اس انسان کر کے لکھائے ہیں نواں مکان پایا ہے الحمدللہ ایک منہ جو نہیں نکلیا ایک کنی ہانٹی مٹھی ڈھک چھوڑی ہے ہر پاسے گیا ہے مگر یہ سب اپنی سیان نہیں کی تھی اللہ فرماتا ہے اتنی نعمت رحمت دنیا ہم ایک باری پلو ہو گئے اتنا کا حق ہے حاجہ الحمدللہ اللہ کل حال اللہ تیری ذات کا لکھ لکھ شکر ہے بھکھا رکھ رجا رکھ فقیری کے اندر رکھ امیری کے اندر رکھ اللہ جدا ہاں میں سارا تیرا لہذا میری دنیا اجڑ سکتی ہے تو میرا رابطہ نہیں بن سکتا اللہ فرماتا ہے اتنا آپ کے تو سینگا دے ہمیں کو رنگو ہوتی قسمیں تیرے سمجھے کو بھی میں اللہ کی بات کرے دنیا دے چھل چھبکر سارے کیتے مگر نہیں ہے یاد آتا کہیں دھاکہ بدل بولو اگر انسان سراوانی کا ضرورت ہے بولو اور ایتھے جلے فیصلے دا معاملہ آتا اس لئے توانیاں دورت ملے تو کوئی کرنا یہ نہیں کر دینا یہ دنیا کی ہر شہدی میں مثال دیتی ہے وہ دہی میں جواب دیا میں آکھا سون نہ چلے تو سون کا کوئی فائدہ نہیں میں آیا بیٹھا میں تقریر نہ کرا تو میرے آئے گا موبائل ملک صاحب کا پیش کیتا ہے مگر ایک نقال سنائے نہ کرے اس کا بھی فائدہ یہ بندہ بندے کا فالدہ مارے تھا یہ بندہ ہے بولو یہ بھی بندہ کوئی نہیں بندے کی بندیائی آکے دسی ہے تو محمد نے قرآن میں تیری میری اندر کی چھپی ہوئی بندے آئی کہ انسانیت کا جوہر آکے ظاہر کیتا ہے تو رب کی سچی کتاب قرآن میں مسئلہ تو قرآن نے یہ سمجھایا مگر اس نو سمجھا کی وجہ ایسا کوئی بریلوی بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا کوئی نقشبندی بن گیا سارے باندھی ہوندے گئے کھلا کوئی نہیں بند کری شاید انہاں دے عقل تے کنا تے اکھاں تے دلاں تے بندی علی بولو دیکھ بیٹھا کو مفتی آتا ہے جنہیں سیل باندھا شاہو والی شاہو والی پر تھوڑا قصور کوئی نہیں خیر بات میری معروض آپ اور نہ سنو میری دعا ہے کہ اللہ شاءاللہ اس سے سنو عمل کر کر توفیق میں کوئی آفاقی مخلوق نہیں ہوں میں بھی توڑے وجہ ایک فردہ میں نے بھی ضروری یاد ہے جس طرح سوان ضروری یاد ہے مگر بندہ وہ بندہ ہے جنہا اپنی کہیں گال دکھل ہو رہا ہے بعض سیانے بندے آتے ہیں بھئی یار میں گل کر چھوڑی ہے میری زبان ہے کوئی لگام نہیں میں کی تھی گل کر چھوڑی ہے زبان کر چھوڑی ہے میں اپنی کیتی ہوئی تو پھر دا بندہ ہوگا ہی ہوگا جڑا اپنی گل تے بولو کھلو تو جو گل ہے اپنی زبان نال کیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہو کہ بندہ بندہ ہی تیسے گل کا کھلو اس گل تے بولو کھلو اس سے تے فتوان دنیا اتنی ہوتے ہو جائے تو آکے بندے کی صفت شان ہے جو اپنی گل تے کھلو جاتا ہے میں نہیں پڑھیا تھا ہندو ہم سے کم یہودی
مصطفیٰ سبحان اللہ میں مردہ مر سکتا اپنی کیتی کو پھر دا تا اللہ کریم نے جا بجا قرآن پاک کے اندر فرمایا تو ہے جڑی گل کیتی ہے اے دے اوتے پکا راہ واسطے یہ راہ واسطے پکا راہ واسطے دشمنوں دے حملے آتے بچن واسطے یا دوے لفظ اس راہ تو تھرکن تو بچن واسطے چار کام کرنا کتنے بولو چار کام تو چکر مرسے پیچھے تے جنت دے بوئے والا تیرے واسطے پہلے کام کتنے کر سارے بولے کتنے کام کر دیکھ لو گل تا چینت شروع ہوئی آئی 6 وقت 5 شکر کرو میں آج کتنے دے دے لوگ گھر نہیں گئے سب کھا پہلا کام إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا پہلا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ چوتھا کام کہڑا ہے اخلصوا دینہم للہ اتنے ہو گئے جدا اے چار کام کلمہ پڑھنے والا بندہ زندگی کے اندر کر کے چوکھا ہے کام کرو جو میں تو سمجھ آئے کہ میں کیا بیٹھا ہوں بندہ کہنا ہے دوسری جماعت ہے تاس لاکھ مردی جو کریں سائی تو ساکھ کبھے چلا لمانگا میں چلا لے وہاں تو سے منگایا ہی اسے چلاونا آسان تو پتہ ہے کہ بندہ جماعت ہی نہیں پھر اوکے اللہ سے کہہ کے انہوں گل چنگی نہیں لگی کرایہ لگنے آگے تو تو سہی اکو ہے نہ لگے انشاءاللہ جی میں یہ آج نہیں نہ لگ لگے تو سہی ہے کارے کی تھی چلو خیر اتنی بھی آواز کر جو میں نو سمجھ آگا جی میں کیا آگا تو آنو سمجھ آندی پئی انگرہ تے آٹا تا نہیں بھی ٹیتا پہ کتنے کام کرنے اے پکا لا کتنے کام چار چھوٹا ہے بڑا ہے مولوی ہے پیر ہے مرد ہے عورت ہے بڈھا ہے جوان ہے کالا ہے گورا ہے عربی ہے اجمی ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ فرماتا ہے جس آخیا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرماتا ہے جی ہر حملے کو بچنا ہی تے اس سے گلتے قائم ہو رہی تا کام چار تو چکر دنیا تباہ ہو سکتی ہے تینوں میں اللہ کبھی ایمان کی صورت کو پھر کر داتا پہلا کام میں ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اس کلمے تے قائم رہے آخر بندہ جو ہویا کبھی بول بولے تھے غیر ارادی طور تے نسیاں نم بندے کو روکائی غلطی تے گناہی ہو گئی رہے اللہ فرماتا ہے یہ کئی غلطی یا گناہ تیرے کو رو بھی جائے اس اندر نہ پہلو کامیں اس غلطی تو کر کے تے کھوڑ نہ بھر جائے بلکہ فوراں کے رقم کرنے کابو آکے میں رب دے قوت دے متھا چکا کے رو دے بڑا تیرے ذکریے تیری ہر غلطی تو میں اللہ نے معاف کر چھوڑا
کلمہ پڑھن والا بندہ کدی گناہ کر کے پچائیدا بولو غلطی کر کے پچائیدا لفظ ایڈا سونا بولے فرمایا ہے تابو جڑا بندہ ہمیشہ گناہ تے غلطی کر پڑتا ہے اس وقت دے دل دے اندر نہ رب دا کوئی خیال ہے نہ محمد رسول اللہ دی سیرت دا خیال ہے یعنی بول کے بھی کرے دا ہے جدا وہ بے عقل تے دماغ دے اندر اس ایمان والا مقام ختم ہوئیدا ہے اللہ فرماتا ہے جدا بندہ غلطی یا گناہ کرے دا ہے سمجھو کہ میرا مقابلہ کبھی کھلوتا ہوتا ہے تکبر جایا کھلوتا ہوتا ہے تانا کرنے جدو دل جو میں حیا ختم ہوئینا ہے اللہ فرماتا ہے مومن بولو جے گناہ میں غلطی ہو رہی ہے وہ اندر نہیں لکا کے رکھتا بلکہ تابو فوراً اس شہنشاہ پورے گھتے آگے اللہ فرمائتا ہے جنہیں چھٹنا بہتا ہوتا ہے تو تم میں اللہ کے فرمائتا فتح علیہ تلے ایک چھٹنا ہے تو تم میں اللہ کی رحمت میں بردہ مصدے چھوڑے اینو ہٹا چھوڑا بزرگا میں کو گھروں تک کوئی نہیں لایا ہے دیکھنا انتظامیہ دی کمزوری ہوتی ہے اللہ دے بندے نو خیال کرنا چاہیے سانو ٹکر دی چاہ دی فیس دی نہیں ہوگی سانو ایس دی ضرورت کیونکہ مولوی تو بولنا ہوتا ہے اس سے تے جے اے ٹرک ہویا چاہ ہو تو وقت ادھر ساڈا قصور کوئی نہیں ہوتا سانی مزری نو تو سانی سے بات نہ سامو سوال لینا اسی تے شروع کر کے سفر کر کے آئے بیٹھے سوال واسطے نہیں وہ سوال کوئی نہ دی یار ڈبے یہی تو بند کر ہماری سارے مشکل دے اچھا اور توجہ تو کرو گل یہ ہے بھی تانوں مزہ تاں ہونا ہے جداں میرے اپنے اندر مزہ ہونا ہے جی مینوں مزہ نہ آئے تانوں یہ ہونا ہے بولنا حالے نو جب تک دل نو ہو کہ مزہ نہ آوے تو اگلے دے ہاں کیویں مقناطیسیت پیدا ہو سکتی اس وقت میں دبیاں پہ یہ آواز کم کر چھوڑو مقصد جڑا ہے بھئی وہ اللہ دی توفیق نال جڑے چند الفاظ قرآن دے سناونے اللہ شاء اللہ وہ بولنے دی توفیق آمین چلو خیر چلو آواز تاں دی پئی دے نا اللہ فرماندا الا الذین تابوا واصلحوا سبحان اللہ پہلا درجہ مومن دا اے ہوندا ہے کہ او دے کولوں جو ہی غلطی ہوندی ہے چھپائندا نہیں ہے بلکہ ونج کے اظہار کیندے سامنے کریندا ہے اللہ فرماندا ہے تلے اے اس کام تے لگا پیا ہوندا ہے تابو اے تلے جھکیا پیا ہوندا ہے جڑے میری رحمت دے برتن نے سدھے پے ہوندے میں اللہ انہاں
انہاں نو چاہ کے انہاں دا منہ اس بندے ول کر چھوڑے تاب اس چیز نو آکھیا وجدہ ہے مثلا انہیں ایک لکڑ کھلی شاخ ہے انہوں مروڑ کے بندہ این کر چھوڑے گا انہوں عربی کے آگے تا کے آگے بولو تا اللہ فرماندہ ہے تابو ادھے کلو غلطی ہوئی ہے آکھیا نہیں اندھی ہو گیا تا کئی بے اگے بولو ایک جدہ تلو نہیں ہویا ہے اتو اللہ کریم فرماندہ فتاب علیہ تلے اے جھک ویندہ ہے تاب علیہ اتو میں اللہ اپنی رحمتوں اس پہ چھپا چھوڑے ایک دوئی علامت اصلہو غلطی دی رب کو معافی مانگ لینا ہے والمردہ مر لینا ہے کبھی اس غلطی تے گناہ دے نیڑے بولو نہیں جا سکتا مسئلہ کو اس نے ممیاں کہ میں داڑی منینا تا غلطی کرے نا میں شراب پینا تا گناہ کرے نا جھوٹ بولینا گناہ کرے نا زنا کرے نا گناہ کرے نا سود کھانا تا گناہ کرے نا جدہ انہاں غلطیاں دی اللہ کو معافی مانگ دے توبہ کر دے ول انج نہیں ہوگا کہ کچھ دن رکھا لئی تے ول ایڈی ایڈی کرا لئی کچھ دن تے شراب چھوڑ دیتے تے ول پیمنا شروع کر دیتا آکھے آکے تا بوتلیں مکاویں دے آسے ایک گھٹی بھر لئیے تکڑا جوڑا ہے اللہ فرمائدہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی ہوئی گلتے مومن کھلو رہا ہے انہیں میں رب نال توبہ کر کے وعدہ کر کے کھلو رہا ہے اصلہ اپنی اصلاح جلد رہنا ہے یارو میرے نال برادری رس جائے میرے نال مالی چھوٹ جانے لگنے لینے چھوٹ جانے اپنے بکانے ہو جانے اصلہ پانی نال روٹی کھانا کا گزارا کر لینا ہے مگر اب اس جڑوں میں گناہ دے میرے نہیں لگتا جڑے گناہ دی توبہ سے میرے روٹی کی ہے اصلہو اور اپنی اصلاح نال پیا کرنا ہے اچھا اللہ بندہ جو ہے توجہ کرے غلطیاں بھی ہوں گی رانی ہے ایک میرا بات ہے کہ آئندہ گناہ بھی نہ کرے ساہو مگر میں کوئی نہ غلطیاں تے جرائم تے گناہ کروں کوئی بچن کا وظیفہ بھی دسانا لوگ بجا کے طویل لینے لوگ بج کے منتر تے ٹھوکے کرنے مگر میں جو تیرے نال گلے کی لا الہ الا اللہ میں اپنی گل دے کہنا میں نے کوئی وظیفہ الا دسیا تاکہ تیری حد میں نہ توڑا تیرے محمد کی سنتی خلاف ورزی نہ کرا اللہ میں ایجا بچ گیا اپنے ایمان محفوظ رکھنا کہ کوئی تھوڑے دیمک نہ لگیا کوئی وظیفہ میں نے دسیا اللہ کی قسم ہے تو اللہ کا قرآن کیا پیا فرمیدہ ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کہ اتنا غلطیوں میں تمام کو بچائی اتنا میں رب دا وظیفہ ہے میرے قرآن کو جبھا مار کے زندگی تو مدارن دوا دا چکر کہ ہر غلطی کو میں اللہ نے محفوظ کر چھوڑا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
احتسام دا معنی ہوندا کسی چیز نو انج کر کے گھٹ لانا، چمبا مار لانا۔ احتسام دا کے معنی ہوندا انج پھد لانا، جوٹو ہے جفا مار لانا۔ اللہ دا واعتصموا باللہ، یہ دا لفظی معنی اللہ نو چٹا مارنا۔ اللہ کا انہوں نظر آندا او بولو کسی نظر آج بندہ وہاں تے چٹا مارے؟ اللہ فرماتا من یعتصم باللہ، جیڑا اللہ نو جفا مار ویندہ ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، ای ہو جائے بندے دا ہاتھ پھٹ کے میں رب خود صراط مستقیم کے دور چھڑے۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ کی سے نظر آندا وہ بندہ ہونے اس کم میں چٹا مار کھلو۔ تو سمجھو اصل تفسیر او ہوندی ہے جس آیت دی تفسیر خود قرآن دی دوئی آیت فرمایا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اتھے اللہ فرمایا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، دوئے مقام تے اللہ فرمایا اللہ نو کیویں جفی مارنی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ نو جے جفا مارنا ہی نہیں تا اللہ نے قرآن نو جفا مارنا ہو، اس نو مضبوطی نال تھام کے رکھو، میں رب دا وعدہ ہے پھر ہی ہوئی مومن کبھی میرے محمد کی شریعت کی بغاوت کر سکتا۔ یہ وظیفہ اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا، مگر جیڑا وظیفہ رب دسدا ہے اس تے مسلمان نو یقین ہے، تے جیڑا حضرت اوری دین دین اس تے کہ آدن میاں کوئی بندہ آکھے سے حضرت جی تسا دیتا ہے طویل اثر تا کوئی نہ، وہ آدن میاں یقین رکھنا شرط ہوتا ہے۔ کیسا رکھنا؟ بولو وہ جڑے لیندے رہندے ہو تو بولو نا، یقین ہونا کہ ہے شرط ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ توید دیوڑ اللہ پہلے چنگے بھلے سادے مسلمان نو بے ایمان کریں دا ہے، پھر توید دیں دا ہے۔ اللہ فرمائیں دا انہوں تے یقین نہ رکھ، یقین میں رب نے قرآن تے جا پیدا کر، ایمان علی دولت میں اللہ خود نصیب کرو۔ بھائیو میری گل تے اعتبار نہ کرو، رب دی بات تے اعتبار کرو۔ اسا انجے نہیں آکھ رہے ہیں میاں تویز لونا دیونا شرک کفر ضلالت غوائیت جڑے آج کل مہنگائی دے حالات چل دے پہ یہ تو سوکھا طریقہ ہے۔ وہ جی میں آدھو نہ ہینگ تے نہ پھٹکڑی، آج کل تو صرف فوٹو سٹیٹ کاپیاں کرا کے بندہ تویز لکھ کے رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ وقت وہ ریٹ اتنے فکس ہو سکتے ہیں۔ جی میں مارکیٹ دے وچ جنرل سٹور تے ونجو نا تو اپنی ریٹ لسٹ دیا ریٹ ڈاؤن اپنی مرضی دی لائی ہوئی ہوندی ہے، لگی ہوئی نہیں ہوتی۔ انہاں دے بڑے کوڈ ورڈ دے اندر قیمتاں لکھی ہوئی ہوندی ہیں، بھئی عام بندہ پڑھے ہی صحیح تو سمجھ ہے کوئی نہ۔ اسی طرح وہ تویز دے پچھو ہی لکھے ہوندا ہے 5 نمبر ہے 10 نمبر ہے 20 نمبر ہے۔ 5 نمبر دا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 500 5 جڑا نمبر نہیں ہوتا اصل قیمت کیا ہوتی 500 10 نمبر 1000۔ یہ انہوں نے گور میں تو اللہ بھائیو حسن دی گل نہیں، زندگی دے کوئی پتہ نہیں۔ خدا دی قسم جمعہ جڑا ہے اللہ دے رسول نے مسلمانوں واسطے عید کیوں مقرر کیتا ہے؟ مسلمان واسطے جمعہ والا دن کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے اتھے سارے مسلمان کٹھے ہو بیٹھے ہو، چونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمائی دے ہن، بیان فرمائی دے ہن، قرآن پاک پڑھ کے سنائی دے ہن۔ عید اس وجہ تو آکھیا ہے تاکہ یہ کوئی میل کچیل لے کے میری محفل جائے بیٹھا ہے قرآن سننا اللہ صاف کر تے اصل عید انہاں لوگاں دی ہوندی آئی جنہاں دے گناہاں نو اللہ ملیا بے فرما۔ عید آج اس بندے دی ہے جڑا آج خدا نال عہد کر کے جائے اللہ میں اپنی گل تے کھلوتا ہاں، جڑا کم تو میرے ذمہ لایا ہاں، میں مردہ مر سکتا وہ نہیں چھوڑ سکتا، تے جڑا تیرے ذمہ وہ تو کر، جڑا میرے ذمہ ہے وہ
فرماتا بس ایو کام تو کر کے دکھا جا میں کو رب ہوگن دی قسمیں تیریاں بن منگیاں ضرورتاں بھی میں اللہ خود کو فساد ہی اس وقت پیدا ہوتا جدا بندہ حد کراس کرے گا یہ بننا پہ ہوتا بھی یہ 4 مرلے بھائی میرے نال والے دے پہ 5 مرلے 6 مرلے 10 مرلے وچالے بننا پہ گیا ہے یا نی رکھی گئی ہے ایرا رکھیا گیا ہے تو وہ اگر 2 انچ ایک کسے اور دے رقبے وال وطا کے جا رکھے لڑائی پوسی کے نہ پوسی بولو نا اسے زمینہ پیچھے خاندان دے خاندان مر رہی تھے قتل و غارت شروع ہوئی نہیں 2 انچ رقبہ جس تے دنیا دے 4 ٹکے تو بھرے ہیں او کوئی تیرے غصب کرے برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے حد کراس کی تھی کہ کیتی ہے بولو اللہ فرماندہ ہے اور تینوں میں بغیر مول دے بغیر کسے قیمت دے بغیر کسے مطالبے دے تینوں میں بنایا بھی میں ہوئے تینوں قوت گویائی بھی میں دیتی ہوئے بین منگیاں تیری ماں دے ڈھج تیرے تک غذا بھی میں پہنچائی ہوئے اور تو باہر نکلے تیرے تک ناڑا بھی کٹیا گیا تو روندہ پہ حال ہوئے مر گئے اسے مگر میرے فرشتے تیرے کان نہیں تیرو تسلی دیتی ہے رو نہیں گھبرا نہیں ایک راہ کٹ لے اسے 2 نارا تیری ماں کی چھاتی کو میں منگیاں جاری کر دیا ہے بلے ایک موقع یہ آیا ہے 2 سال دے بعد ماں نے تینو جھڑک کے پچھا سٹ چھوڑیا ہاں چھاتی نال نس لایا تو روندہ پیا ہے میں تینو آکھیا رو نہیں انتہدو نعمت اللہ لا تحصوها تیرے واسطے تو بے شمار نعمت تیار کی دیا ہے وہ تو بول نہ سکتا اللہ بہت بیان میں اللہ تینو بولر کا ڈھنگ سکھا چھوڑیا ہاں وہ تو چل نہ سکتا تینو چلن کا ڈھنگ سکھایا وہ تینو ماں پیو نہ پتہ کوئی نہ تیرے دل پاس ہویا تیری اے ماں ہے تیرا اے باپ ہے اے تیری بہن ہے اے تیری ماسی تے پھوپھی ہے اور سارا کچھ تینوں میں دیتا ہے آج تو میں نو آنکھے او ساڈی سندا نہیں انہاں دی مریدا نہیں مجبور اپنے پیو ڈاری سب کچھ سب کچھ میں دیوا تے پھر بھی تو اج بھی آنکھے جو ساڈی سندا تو پھر تینوں انسان سڑائے دا فائدہ بولو ناراض تو نہیں ہوتے پہ جی تان کریم نے فرمایا توجہ کرو پہلی صفت یہ ہے کہ گناہ کر کے مومن بچائندہ نہیں تابو فوراً رجوع کہیں دینال کر رہے بولو بازے بندے کئی غلطی کر باندھیں تے آپ ہی دنا میر صاحب اسا توڑے کولو معافی پہ مگنے ہیں حالانکہ یہ طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا کیونکہ اس غلطی تے گناہ کیتا ہے تا حد کہیں دی تروڑی ہے بولو لہذا بجائے کسی دیاں سفر شبان دے بغیر کسی دیاں منت حارت ساریاں کروا مردے انہوں ڈائریکٹ رابطہ کنگنال کرنا چاہیے اللہ فرماتا ہے جدہ توبہ کر لے تا اصل ہو والا اپنی اصلاح کرے نوائے والا اس غلطی دے نیڑے دوبارہ مومن نہیں جا سکتا اللہ فرماتا ہے آخر انسان جو آیا کبھی لاچار ہو بھی جاتی ہے اللہ نے اس وجہ تو مستقلوں وظیفہ دسایا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ بھائی جا بھائی میرے پوت بھائی وظیفہ اللہ نے مومن دسایا ہے جے ہر
شریعت کی بغاوت کو بچائی تو جفا کڑی کتاب مار کے رکھ سارے بولو جڑے اللہ کو کری کتاب حال مضبوط پیدا کر جتا اترائے چیزیں تیرے اندر آ گئی اور چوتھا کم تو تیرا کرنا ہے اخلصو معاش نہ بڑھائے تویز نہ لکھن لگ جائے مطا تینو کل خانیت ختم دا لالج دے والے بھی آویں دے مطا تینو آنکھن ایتے ملنیاں نہیں چوپیاں ادائی مار دھوڑیاں اللہ فرمائے گا نہیں اخلصو دینہو اللہ دے قرآن نال مخلص ہو کے چلنے فیسا ملن تے بھاوے نہ ملن تقریرہ ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے مسیطہ ملن تے بھاوے نہ ملن امامتہ ملن تے بھاوے نہ ملن گوشت ملن تے بھاوے نہ ملن اخلصو دینہو للہ مخلصوں کے میرے قرآن نال محبت تو جب پیدا کر اکو میں اللہ دا قیامت توجہ کرے چار کام کرنے والے مومنوں اور تو اللہ کے عطا ہودا مع المؤمنین تیرا ایک چار کام کر کے جب کھاوے مع المؤمنین کیوں دے مومن دے نال میں اللہ رال رہنا مع المؤمنین اللہ فرماندہ اے ہی دے سچے مومن جنہ دا ساتھ توڑ دیتا ہے بولو مع المؤمنین اللہ دن قیامت دے جہن بھی کھلوتا اسے یعز الظالم علی یدہ اینا ہتھا میں چک کھلا مرین دا اسے کپیسی تو کیسی کہ او دی وجہ کیا ہے اللہ دا قرآن فرماتا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ جہنمی دے اے ہتھا دیا انگلیاں دے پوریاں وچو آوازہ پہ نکل دیا اسے ہاتھ پہ بول دے اسے اے بول بول کے اس مجرم کے خلاف گواہیاں پہ دے دے اسے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور پیر بھی بول رہے اسے جس وقت بندے دا اپنا وجود ہی او دے خلاف گواہیاں کھلا دیتا ہو اس تو وڈی شرمندگی ہو کیا ہو سکتی ہے اس وقت کیا کرے سی یعز الظالم چک مرے سی انگلیاں نو تاکہ وٹھا تے نہ دی آواز میرے ہاتھ آئی تو ختم ہو جائے جنہیں نال کھلوتے اسے وقت خیر تے انج کر کے اپنے آپ نو وٹھنا پوچھو نو چک مارنا یہ تا سوتے شاپور یا میڈے چھتے کتے نو ویدے آسے بھی جڑے باولے ہو ویندے ہیں وہ اپنے آپ نو کیا کریں دے آن چک مرے دے آن تے تو تا بندہ ہے تیرے نال کے بڑے ہیں تو کیوں اپنے وجود نو کھلا چک مرے ہیں اور توجہ ہے یا عبد ظالم ظالم جدا اپنے ہتھا تے چک مرے سی انہاں پوچھنا وجہ کہ تو کیڑا گناہ کیتے اس وقت وہ ساکھڑا یا لیتنی اتخذتو اگا لفظ کیا ہے مع الرسول سبیل قرآن پاک نے کا عشاء چھپا کے نہیں رکھے اس وقت اس نے اس بات اعتراف کرنا ہے اتخذتو مع الرسول سبیلا پہنچتا میں مسلمان بنیا ودا رہ گیا مگر رسول دی سیرت دے نال بولو بلندے نہیں ہو رہے کلمہ تمہ پڑی ودا مگر مع رسول رسول دی سبیل تے شریعت دے نال کوئی نام رہ لیا کسے وجہ تو اللہ فرماندہ ہے جن دے اندر چار صفتاں چار کمال چار اوصاف دے اندر موجود ہوئے کیوں جائے بندے دوتے ول
کدی کوئی دشمنہ حملہ نہیں کر سکدا کدی کسے دا پھوکا تے منتر نہیں چل سکدا او دی وجہ مال مومنین ایو جائے مومن دے موٹھے تے اثر رکھن والا کون اللہ فرماتا ہے مال مومنین میں یوں دے نال رل ویدونا انہیو لفظ مع اللہ نے توے مقام تے فرمایا ہے استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین جس بندے دے اندر ایک کمال ہوتا ہے کہ صبر و تحمل دا دامن اپنے چوزائے نہیں کرے گا صبر دا مقصد قرآن نے جڑا دسایا ہے صابر ہمیشہ مومن ہوتا ہے تے صابر وہ مومن ہوتا ہے جڑا رب دی شکایت نہیں کرے گا نہ خود کرے گا تے نہ کرن والے کو برداشت کرے گا اللہ فرماتا جڑا ان دا غیرت اللہ مومن ہوتا ہے مع الصابرین بلکہ جہاں دا ساتھ دے والا کون ہوتا ہے اللہ نے چار کمالات مومن دے بیان کر کے فرمایا مع المؤمنین ان دے مومن دا ساتھ دے والا کون بولو جٹوں توڑوں اللہ نے عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے فہم اللہ نے توڑوں دیتا ہے توڑوں اجے تک مسئلہ کیوں نہیں پیا سمجھ آگا اللہ فرماتا ہے جن دے اندر چار کمال مومنین دے ہوئے مال مومنین آئی ہو جائیں دی دھار کرن والا کون ہوتا ہے اور اپنے ایمان نال دس اسا تا پیغمبر دی بات یقین رکھے ہے تے مومن بنے آئے تے جڑا مومن بن گیا ہے او دا ساتھی رب پیا دینا ہے تو میرے محمد دی تو شانی بڑی آلہ ہے او میرے محمد رسول اللہ دا کمال دا بڑا آلہ ہے میرے محمد دی تو بات ہی ہو رہا ہے میرا محمد دا محجت معظم دے مصدق المرسلین بن کے آیا ہے جڑا پیغمبر بولے نہ پچھے تے او دی صداقتیاں قسمہ اللہ کریم عرش کریم تو قرآن بڑا کے پہلے نازل فرما دیتا ہے جڑا ترے پہ او دی توڑ دیا تعریفہ قرآن پہ کرے گا ہوئے جس پیغمبر نے مٹھے دیا تعریفہ رب پہ کرے گا ہوئے جس پیغمبر لوگ ساحر تے قائم تے شاعر تے مجنون تے پاگل تے دیوانہ آکھر والے ہوئے اٹھے اللہ کا سمجھا گیا کہ اس پیغمبر کی تو یار کمال کیا ہے جس پیغمبر کا ثنا خان خود اللہ ہوئے جس پیغمبر کی تعریفہ کرنے والا خود اللہ ہوئے اس پیغمبر کی تو شان دی انتہا سوا نہ بھول جان سکتا کوئی نہیں ہے اللہ نے تمک دی مکا دیتی اے رفعنا لکا ذکرک جتوں تک میں رب العالمین اٹھاؤں تک تو محمد رحمت للعالمین جتوں تک میری ربوبیت چلنی ہے اٹھاؤں تک تیری رحمت نبوت رنگ چلنا ہے ذرہ ذرہ کائنات کے اندر جنہیں میں رب کی پہچان سیاں میں اللہ نے پھل چھوڑی ہے اتنے ذرہ ذرہ کائنات کے اندر تے محمد کی عزت میں عظمت کی رفت کی ودیت پیدا کر دی تھی تے پیغمبر نے کھانے تے پیلے تے اٹھڑے تے بانے دی شان و شوقت دیا تم آباد دیا ہے اور میرا سونا پیغمبر تیری ایک قدادہ شاہد عزت عظمت نظامن کر کے میری تے میرا قرآن کی بڑھ کے آیا ہے کوئی آپ اندازہ لگاؤ میرے پیغمبر کو کوئی آدھا پہ ہوئے معاذ اللہ شلہ مر گئے آنے جان چھوڑ جائے اللہ دے پاک پیغمبر دے کرنا دے جگہ دشمن کی گل پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ساتھ نہ کہا نکل گئی اللہ دے پاک پیغمبر رونا جا رہا ہے پتہ نہیں ایک خیال آیا حسین میرے محمد رسول اللہ دے جلدی اللہ
کہ یہاں میری کانوں بھیگے دشمن میں نو پلو پہ بے کرے دے کہ میری ماں دنیا میں زندہ ہوگی تو میری کانوں بھیگے میں نو دعائی دے مروالی ہوئے اللہ کا پیغمبر روتا جا رہا ہے مگر خطری حضور اللہ سلام آگیا لا عمرو کا انہا ہوتی سکرتی ہے قیامہ شالا جدگی میرا محمد رسول اللہ ابا جی رحمت اللہ علیہ تھے مانے کر دے شالا زندگی کا دھاگا لمبائی شالا تیری زندگی کا دھاگا لمبا ہوئے میرا محمد تیرے دلوں تیری رحمت تیرے کھامہ تیری رحمت تیرے روحے تیری رحمت تیرے چلے تیری رحمت تیری صورت سیرت بصیرت رحمت تیری خصلت عادت کی رحمت سخاوت رحمت تیری امامت امامت حضارت نزاکت تلاوت سیادت کی رحمت رحمت اے پیغمبر دے اٹھلے دے بارے دے کھانے دے پھرے دے رحمت تیرے پیغمبر دے عشر دے یسر دے فکر دے فکر دے عشر دے نفر دے رحمت اے پیغمبر دے الہو کتابو کتابو خطابو بیان و لسان زبان و لسان و بیان و قرآن تیری رحمت اے پیغمبر دے تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر و تنزیر و ترشیر تشیر و تقریر و تنزیر تیرے رحمت اے پیغمبر دے تکمل تجمل تنمل تخشر تخشر تحصر تنمل تکرم تنصر تقدس تیری رحمت اے پیغمبر دے یمین و شمال تیری رحمت اے پیغمبر دے دیر دکار تیری رحمت اے پیغمبر دے یمین و محال تیری رحمت اے پیغمبر دے حسلت دے بسلت دے اندر رحمت اے پیغمبر دے عمر دے رحمت اے پیغمبر دے قطفہ دے رحمت اے پیغمبر دے صدر دے رحمت اے پیغمبر دے بدل دے رحمت اے پیغمبر دے اعلان وزیر شاخائن حسنائن حنین دے رحمت اے پیغمبر دے تکمیل و تجمیل دے رحمت اے پیغمبر دے عصر دے یسر دے رحمت اے پیغمبر دے ملت دے محمد دے حضرت دے نظر دے بدر دے ظہر اثر دے عشاء دے حیات دے عراب دے مفاد دے اے پیغمبر دے جیرتی آبو کے بابو ملا حسطاہ دے رحمت اے پیغمبر دے حجت دے لکت دے سنت دے محمد دے رحمت اے پیغمبر دے ارتقا حرمت دے رحمت کیوں میں رحمت کر چھوڑی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے یہ اس نے نال دریا کوئی نہیں انگے اس نے نال دا مصطفیٰ ہو سمجھانا چاہتا اللہ فرماتا ہے یہ جذبہ کمال پیغمبر تے ایمان رکھن والے دینا اللہ فرماتا مع المؤمنین یہ جیشا پرد مومن دے موٹے تے ہاتھ میرا ہوتا ہے اور جنا محمد اللہ دیا ہے او دے موٹے تے رب دا ہاتھ ہے تا تو سوچ نہیں سکتا اللہ نے اپنے محمد کو اپنی رحمت دی جھولی جگر بایا ہوا اور میرے محمد رسول اللہ دے ہوتے ہر وقت چکی کھندے حتیٰ کہ ایک موقع تے اللہ دی قسم قرآن دا جو مطالعہ کرے گا جس وقت نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا اسنائل الفلک بآیوننا کشتی بنا کہ میری نگرانی دے اندر بنا اسنائل الفلک کشتی بنا بآیوننا ساری نگرانی دے اندر جدہ میرے محمد پاک نمبر ہے اللہ نے کیا فرمایا وَصْبِرْ بِعَرْنَكَ أَعْيُنَنَا اور وہ کیا کشتی بنا تا میری نگرانی دے اندر محمد کریم اللہ نے فرمایا تینوں پریشان ہو جلو نہیں تو ساڑی اکھیے جو وسدا تو ساڑی اکھیے جو وسدا ہے
جڑا رب دی اکھیاں جو وسڑا لاوے او جٹو دوئی خدا دی نے اج دا اللہ علی درج کرو جڑا پیغمبر رب دی اکھیاں جو وسڑا لاوے جڑا پیغمبر میرے رب دی رحمت دی جھولی وچ مالا ہوے اتھے یہودیت دا جادو چل سکدا نہیں اتھے کسے دا توحید چل سکدا نہیں ہے اتھے کسے دا نمبر نہیں چل سکدا اتھے کہندے تیرے نہ پلے نہیں چل سکدے تے جڑا اجلی اکھ تے پیغمبر تے جادو یہودیت دا چل گیا یار تو آپ تے پھینا کتے دا معاملہ جو عزت محمد رسول اللہ ہے جڑا اجلی پیغمبر تے جادو دے اثر دا قائل ہے او دا پیور اس دنیا دے لب کوئی نہیں سکتا کہ بندہ بن نہیں دا مننا پونا ہے اللہ فرمانا میرے محمد پاک تو پاک بڑی آنا ہے کہ میرے محمد دے لڑلا کیا ہے او دے اندر چار کمال موجود ہوتے ہیں کہ جے اندر چار کمال موجود ہوتے ہیں فولا اللہ فرماتا میں نو رب ہونی قسمے او دے موڑے تے میں رب دا ہاتھ ہوندا سبحان اللہ ہون دل مندہ نبی تے جادو چل سکتا ہے بولو نا یار نبی پاک دی تو شان ہی بڑی ہے اس دی تو بات ہی کیا ہے جس پیغمبر دے بارے اللہ خدا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ فرماتا ہے ساری دنیا پیچھے فرشتوں تسا پیچھے سب تو پہلے میرا نمبر ہے کھلو نا پہلے میں رب خود محمد کی تعریف کر ان اللہ پہلا نمبر میرا ہے جس پیغمبر دا ثنا خان رب ہوئے اس جو والتا وال رہ گیا میرے محمد دی ٹھوک مبارک تے بھی جادو دا اثر مرنا اے ہندو دا ہو سکتا ہے میرے محمد دا ہو بھی نہیں ہو عاشق رسول علامہ کلیم اللہ خان ملتانی عاشق رسول علامہ کلیم اللہ خان ملتانی جس پیغمبر دیا شہادتہ خود رب دے تے وقت تو آکھے جو نہیں ہوتے جادو چلے آتے ہوتا معاذ اللہ دماغ ہی ٹھکانے سے نہیں تو آکھے جادو دے اثر دی وجہ تو سوڑے محمد دے داڑھی مبارک دے والی گر گئے اپنی ایمان امانت دیانت نال دسو کلمہ گوئے سوچ پیدا کر سکتے ہیں ایسی سوچ خدا دی قسم آج تک کافر نے بھی ساڑھے پیغمبر دے بارے نہیں دی تھی جیڑا آج تک نام دے آدھا مسلمان پیغمبر دے بارے سوچ رہے اس سونے پیغمبر کی توہین ہے کیا ہے بولو نا یار اسے واسطے میں اکثر آتا ہوں اور اسے وجہ تو آدھا کیونکہ میں نے جرت دیتی ہے رب دے قرآن میں اللہ دا مال مومنی میں مومن دے نالا اور میں خدا دے گھرج بے کے کہہ رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا 100% ایمان دے عقیدہ انجے ہے جی رب دے قرآن میں میرا عقیدہ انجے ہے اس وجہ تو میں کہہ رہا میرے محمد دی تو شان ہی بڑی آلہ ہے میرے محمد دی ٹھوکج بھی رب نے رحمت برکتہ دے خزانے رکھ چھوڑے ہیں اے محمد کریم ٹھوک سکتے اللہ پیغمبر دی ٹھوک بھی زمین میں نہیں کھار دینا کوئی نہ کوئی غلام رسول آگے اپنی گلیاں میں لے کے مل کے چہرے سے مل کے چہرے کو منور کر لینا ہے اس کی تو شان ہی بڑی آلہ ہے ساری شاہ گورا لے آلو سن سرگو پھیرا لے آلو ساری دنیا میں جادو کر آ جاوے کوئی بھوکے چلائے کوئی پتھر چلائے کوئی دورے کرے کوئی تحریر لکھے میرا قرآن کا مکمل ایمان ہے اور رب نے اس وعدے پہ ایمان ہے اللہ فرماتا مومن دے نال میں اللہ رل نہیں رہا اس بنیاد پہ میں چیلنج کر رہا ساری دنیا رل کے آ جائے کوئی جادو پیا کرتا ہوئے خدا بھی قسم کلیم اللہ دی تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ
اتنے جے کسے دا نہیں چل سکتا تو میرے محمد دے نیڑے بھی کا عشاء ہے میں تو اس دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکر بھی نہیں ٹھکدا میں گنہگار ہو کے چیلنج کر رہا میرے محمد نے تو بات ہی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کئی شکل پلے پوندی پئی کچھ تھوڑا جی دل مضبوط کرو مولویاں کو بلائی نہیں جڑیاں تو منہ وچ پاوے سی یہ اساں اج تو انہاں دے منہ وچ نہیں نہ وڑے بلکہ انجے سمجھو مچھی والا کنڈا ہی تھا پھتھا کھلا نہ اگاں ویندا ہے نہ تے جے تھوڑی حق راسی انجے انہاں نوں چبدا ہی راسی او حق کیڑا جڑا کافر نوں چبے نہیں اللہ اللہ بھائیو اپنے ایمان مضبوط رکھو اپنے نظریات مضبوط رکھو مولویاں پیراں نے سانو نہیں چھڈاونا یہ چھڈاونا ہے تو صرف محمد دے دین نے چھڈاونا ہے سورہ محمد رسول اللہ نے آ کے سانو 3 سپارے نال سمجھایا ہے کہ اللہ تانوں کیوں آکھیا ہے کہ تو میرا بن کے رہے او دی وجہ یہ ہے جو ای ہو جائے کمالا والا اس جیسا اور دلیل بن کے آیا تو محمد خلیل بن کے آیا کوئی پوچھے ہاں کہ یار اس ایک دے کیوں بن کے رویے کہیں اور نال بھی کدی چٹنی مثالہ کو سلاد ملا لمڑی چاہیے تو اللہ دے رسول نے 3 سپارے سامنے پیش کیتے ہیں یہ اے کمالات تو انہوں کہیں اور جو مل جاویں تو بے شک انہوں چھوڑ دیو یہ ہو جائے کمال میں محمد بھی نہ ملے پھر من رفوسی واللہ آئیت ہمیشہ زندہ رہا والا ایک کے لہذا اس نے موت آ نہیں سکتی تیرے میرے سر تو موت جا نہیں سکتی کسے نو دیکھ کے ہمیشہ بڑھ کے رہنا ہی تکیں گا ورمانی بولو نہ قبراں در نہ حجراں در نہ شجراں در نہ مویاں در نہ جیلیاں در ہر وقت تیری ماں پتہ لگ ہوئے اے عقیدہ میں دسیا یا قرآن نے دسیا بولو بھائیو وقت تھوڑا ہوتا بازے خدا دی قدرت ہے یہ میں تحدیث بن نعمت دے تحت کہہ رہا جس وقت تھوڑا یہ ٹاپک آندا ہے نا سورہ محمد معصوم دی عزت تے شان و شوکت تے عظمت دا اس طرح ہی معلوم ہوتا ہے دل ایک وجہ دے جا رہا ہے دل کردا ہے کہ قرآن پڑھ دے جائیے کہ محمد کی تعریف کر دے کیونکہ سادہ عقیدہ ہے قرآن دا ایک حرف محمد دی عزت تے شہادت تے صداقت دا ضامن یہ قرآن نہیں نہ جاندا خدا دی قسم اس محمد دی عزت دا پتہ چل ہی نہیں مگر کہ یہ لوگ اگر جناب صرف قرآن 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 بھائی قرآن نہیں تو اور کش ہے جڑا اجے بھی آکھے قرآن 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 اور حضرت تواڈے پیو دا وظیفہ کریے مسلمان دے ایمان دا خزانہ کیڑی کتاب ہے قرآن پاک یہ جڑا تو آنا جی ہر وقت قرآن قرآن دی رٹ لے یہ جس وقت تیرے کو ختم پڑھاونا دیں تو آخری 4 کول نہ پڑھاونا والے تیرا منہ لترا نال بھان پڑے انہاں اپنا حرام دیا اے تاسا آج توڑی ختم نہیں ہوئے کہ جڑا تو بیٹھا کیوں اتر کے پڑھنے پوسن 4 بولو تو کتھوں مل دے بولو نا کول شریف تے کول خانی والا کو قرآن رکھ رہا ہے یہ 4 پڑھتا ہے تو مطلب کہ یہ ڈھڈ بھرنا ہوئی تا یہ سامنے تا قرآن بھی رکھنا ہے کہ شنو رکھنا ہے قرآن بھی رکھنا ہے تے یہ دل چ رکھنا ہوئی تو اتھے تینوں تکلیف کیوں ہوتی ہے ڈھڈ واسطے قرآن ہے تے دل واسطے کیڑی شے ہے اللہ فرماتا ہے اسا قرآن اتارے ہی انسان دے دل دی اصلاح واسطے اور دیکھ لو اللہ فرماتا نزلہ علی قلبک میرا سوڑا محمد پاک اسا جے لوح محفوظ تو ٹوریا تے تلو دل علی تختی تے محمد دی میں رب پسند آئی اسا تیرے دل تے قرآن منتقل کروا بھائیو اتنا طویل ہے شبیل ہے
آئیں کل بل ہاتھ مارو کوئی پٹا شٹا انہاں چیزیں خدا دی قسم ہے کوئی شے ایک بے لذت گناہ کریں گے ایک کو گناہ ہوندہ جس سے کائی لذت ہوندی ایک کیا ہے بے لذت گناہ پیسہ بھی گیا ایمان بھی گیا ایک بندے دا دل اس ایک نال ہر جائے اللہ واللہ چھوٹی بھی گل ہے یاد آئی چلو خیر بہرحال بس بھائی گرائیں اور اوور ہو گیا سے تو صحیح میں ہوتے فتوے نہ لانے تو سا ہو بڑے لوٹے جائے مقتدی ایک گل ذہن چ رکھو جمعۃ المبارک یہ مسلمانہ واسطے اللہ نے ایک عید بنایا ٹھیک ہے یہ فقہی مسئلہ ہے میں مثلا خطبہ دے رہا ہوں ایک اسا اپنی بولی کر دیا نبی علیہ السلام تو عربی زبان ہے خطبہ دیتے ہیں نا اسا تو چونکہ جڑی لینگویج جاننے ہیں وہ دے مطابق تو انہوں سمجھاونا ہوتا ہے ہوں میں عربی جو بہ کے پڑھنے لگ جاؤں تو انہوں کیسے نہیں سمجھ آتی یہ بھی خطبہ ہو رہے ہیں خطبہ ہو رہے ہو تو کوئی بندہ اٹھی کے جا کے حضرت جی بس کرو ٹائم ہو گیا اس کی نماز اس کی نماز کیوں اللہ نے اور شریعت نے سب تو زیادہ مقام دیتا تھا امام دیتا کیڑی شاید دیتا ہے گورنر صدر وزیر مشیر پچھو کھلا ہے قرآن کا حافظ ہے جدہ امام ہے تو پھر پچھلی مقتدی تے رعایا ہے جدہ رعایا امام تے حاکم بن جائے امام اپنی حقیقت تے اصلیت ہی ختم کر دے اس واسطے اس بندے دی دے پیچھے نماز نہیں وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ اس واسطے خبردار قیمتی وقت نکال کے آندے ہو کہ تھوڑی یہ لفظ پیچھے اپنی عبادت نہ ضائع قرآن سنن آندے ہو اگر 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ اتے ہو جائے تو شکر کیتا ہو سکتا ہے انہا 7 منٹا نوی اللہ میرے واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ میرے واسطے اصلاح کا ذریعہ بنا میری ہدایت کا سامان بنا جیڑا چٹی سمجھ کے خدا اچ آیا بیٹھا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرماندا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به جیڑا چٹی سمجھ کے آندا ہے آیا تاں کافر ہے یہ پڑھ کے گیا تاں کافر خدا دے دین نال مذاق نہ کیتا کرو ٹھٹھا نہ کیتا کرو 2 منٹ 5 منٹ اٹھتے ہو حضرت جی ٹائم ہو گیا تو تئی تیرا سب کو نائی تھلے آئی بیٹھتے آ ساڑھے تو ساڑھے تے احسان چاڑ کے آئے راضی تے نو کر واسطے آئے اللہ دی رضا واسطے تے جیڑا 2 منٹ قرآن سننا گوارا نہیں کرتا وہ سکھ رہا ہے اس مسجد کا تعلق کیا اس واسطے کو خدا دے دین دا حیا کیتا جیڑا ممبر رسول تے بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس دے رسول کی گل کر رہا ہے گانے تے نہیں گا رہا ہوتا اس واسطے تسا ہوں تشریف لے آئے ہو میری تہیہ دعا ہے جو اللہ پاک تھوڑا تشریف لے آونا منظور و مقبول فرمائے تھوڑے جی مسجد واسطے مسجد واسطے یہ منکر نکیرہ دی میں سمجھ پائے یہ خود جاتا ہے یہ آدھا مان ربو کا یہ آدھا مان نبیو کہ تو سکے فرمائے